بلا تخیر جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد مختار احمد سیالوی صاحب اپنے نورانی بیان سے ہمارے دل کو منور فرمائیں گے. اپنے حاضر ہونے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اب آپ تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، میرے قریب قریب آئیں. یہ درمیان میں جگہ خالی ہے، بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. بات میں نے آپ سے کرنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا مزہ الگ. ذرا تکلیف فرمائیں. اگر گھر سے چل کے یہاں آگے ہیں تو تھوڑا سا اور قریب آئیں. بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ارشاد باری تعالیٰ پارہ نمبر 3 فرمایا تلک الرسل، یہ سب شانوں والے رسول ہیں. وقت مختصر ہے، توجہ میری طرف. بھائی محمد طاہر صاحب توجہ میری طرف. تلک الرسل، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ سب شانوں والے رسول. فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے، ہم نے، رب العالمین نے، یعنی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں بخشی، ایک سے ایک اونچے مرتبے عطا کیے، ایک سے ایک بالا شانیں عطا کی. مخلوقات میں سے عام مخلوق بھی ہے، پھر مومنین ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر ان سب سے بڑا ایک شانوں والا رسول بھی ہے. فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں بخشی. منہم من کلم اللہ. کیونکہ وقت مختصر ہے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی، صرف توجہ میری طرف. وقت مختصر ہے، میں ذرا سپیڈ تیز کے ساتھ چلتا ہوں. ویسے بھی میرا روٹین ہے، مسجد میں اکثر نمازی مجھ سے شکوہ کرتے ہیں، وہاں بھی میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں. مضمون طویل ہوتا ہے، موضوع بڑا ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میری سپیڈ تیز ہوتی ہے. تو میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے، وقت مختصر ہے. تو فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے ایک شان والا رسول وہ ہے جس سے رب نے کلام کیا، بغیر واسطے کے، بغیر فرشتے کے، ڈائریکٹ جس سے رب نے کلام کیا ہے. وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والی ذات. آپ کو اور مجھے اگر کسی بڑی شخصیت سے، بڑے عہدیدار سے، بڑے پیسے والے بندے سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے نا، تو بڑی سیلفیاں بنا کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں ارے ہمارا بڑے بڑوں کے ساتھ تعلق ہے. تو رب جس کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرے اس کے مرتبے کا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آمنہ کا ایک لال کائنات میں ایسا بھی آیا ہے جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے رب کے اس پیغمبر نے دعائیں اور التجائیں کی ہیں. رب نے فرمایا منہم من کلم اللہ. قرآن کی آیت. رب میرے رسولوں میں سے ایک رسول وہ ہے جس سے رب نے ڈائریکٹ کلام کیا، اور ایک اس سے بڑی شان والا رسول بھی ہے. فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک شان والا نبی وہ بھی ہے میں رب عرشوں کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی شانیں بلند کی، میں نے اس کی شانیں بلند کی ہیں. تو قرآن کی اس آیت کے ترجمے سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا سب رسول شانوں والے، سب پیغمبر عظمتوں والے، کمالات والے، مرتبوں والے، فضائل والے، عظمتوں اور شانوں کے حامل. لیکن جو شان، جو عظمت، جو رفعت، جو مقام، جو مرتبہ میرے مصطفیٰ کے حصے میں آیا کسی کے حصے میں نہیں آیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیں، جس کا یہ عقیدہ ہے ہم سب نبیوں کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں. سارے نبیوں کے عہدے، آواز نہیں آ رہی، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام
اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کو خود مان ہو کہ میں بڑا، بڑا نقطہ ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ بڑا وہ نہیں ہوتا، ہمارے تو خود ساختہ معیار ہے نا، ہم نے بنائے ہوئے جی، جس کے پاس یہ ہو وہ بڑا، جس کے پاس یہ ہو جی وہ بڑا آدمی، جس کے پاس یہ ہو، جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑی کوٹھی ہو، یہ ہمارے خود ساختہ، ہمارے ذہنوں کے تیار کیے ہوئے معیار ہیں۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کو تو اور میں بڑا کہیں، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے اعزاز اور پروٹوکول میں گاڑیاں نکلے، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کو فوجیوں کی سلامی دی جائے، توپوں کی سلامی پیش کی جائے، بڑا وہ ہوتا ہے ارے جس کے ساتھ لگنے والا بھی بڑا۔ صاحب کمال وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھے، صاحب فضیلت وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو سمجھے، دنیا جس کو تسلیم کرے، نہیں نہیں، ارے صاحب کمال اور صاحب فضیلت وہ ہوتا ہے جس کے دامن سے وابستہ ہونے والا، جس کی محفل میں بیٹھنے والا، جس کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے، کائنات اس کو بھی بڑا کہے، وہ صاحب کمال ہوتا ہے، وہ حقیقت میں بڑا ہوتا ہے۔ اگر کائنات میں کوئی ایسی ہستی آئی ہے تو فقط مصطفیٰ، فقط مصطفیٰ کی، جس کے ساتھ نسبت جوڑنا آپ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، میں بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو بارہا منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف عاجزی نہیں بلکہ اعتراف حقیقت اور حقیقت کا اعلان ہے کہ میں تو فقط خاک ہوں۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، میں تو فقط خاک ہوں، ایک نام محمد سے ہے نسبت میری، میں تو فقط خاک ہوں، بس ایک ذات محمد سے ہے نسبت میری۔ یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ صاحبوں اچھے عمل کرنا، نماز کی پابندی کرو، فرائض کا خیال رکھو، واجبات کو پورا کرو، حقوق اللہ کو پورا کرو، ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرو، لیکن کبھی اعمال پہ بھروسہ نہ کرو، کبھی اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں میں تو بخشا جاؤں گا، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، کسی سفارش کی، کسی تعلق کی، کسی نسبت کی نہیں، نہیں، نیکیاں کرو ضرور، روکتے نہیں، لیکن کبھی ان پہ بھروسہ نہ کرو۔ رب کے فضل پہ بھروسہ کرو، محمد کی نسبت، رب کے فضل پہ بھروسہ کرو۔ جو بھروسہ کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ فقط رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کملی والے کی نسبت بڑی، کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے اور میں بتاتا جاؤں۔ رب نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل، یہ شانوں والے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو شانیں بخشی ہیں، ایک سے بڑھ کر بڑی شان، ایک سے بڑھ کر بڑا رتبہ، ایک سے بڑھ کر بڑا کمال ان کو عطا کیا ہے۔ یہ سب میرے رسول بڑی عظمت اور شانے والے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا، وہاں میں تجھے بتاؤں کہ محمد کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ شانوں والا پیغمبر، وہ عظمتوں والا نبی، جسے دنیا عیسیٰ روح اللہ کہتی ہے، جب اپنے حواریوں کو یوں بٹھا کے حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی نا، فرمایا مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، پارہ نمبر 28 سورہ صف۔ حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا میرے بعد ایک شانوں والا رسول آئے گا، میں اس کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، فقط اطلاع نہیں، خبر نہیں، بلکہ کیا خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں۔ لوگوں آئے گا میرے بعد نامی نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، ایک ہماری اٹھا، امتی اٹھا، دور آپ سے بھی بڑا ہوگا، اس کا شان اور رتبہ آپ سے بھی بڑا ہوگا۔ امتی کے لیے تو پھر نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہوتی نا، شاگرد کے لیے استاد سے بڑھ کر، مرید کے لیے اپنے پیر سے بڑھ کر، باپ کے بیٹے کے لیے اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رشتے کی قدر پہچاننے والا ہو تو امتی کھڑا ہو گیا، حیران ہو کے سوال کیا، حضور وہ آپ سے بھی بڑے ہوں گے جن کی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں؟ آپ تو روح اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، آپ کو روح اللہ کہا ہے، یہ شان بخشی ہے۔ تم مردے کو قم بِإِذْنِ اللہ کہو، مردہ کفن چاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، زندگی موت بخش دیتے ہو، پھر کہتے ہو وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ تم سے بھی بڑا ہوگا۔ جواب سنیے، سینہ تھام کے دل پہ ہاتھ رکھ کے حضرت روح اللہ نے فرمایا، لوگوں اپنی والے کی نسبت بڑی چیز ہے۔ میں تمہیں بتاؤں
وہ اتنی شانوں والا ہوگا. اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ میرے مقدر تو یہ بھی میرے لیے مقدر کی بات ہے. تم ان کی نسبتوں سے ارے تم ان سے میرا موازنہ کرتے ہو, ان سے مقابلہ کرتے ہو. آج دنیا تکڑی تول رہی ہے, آج دنیا میں ترازو لگائے ہوئے ہیں مصطفیٰ کی عظمت اور شانوں کو تولنے کے لیے. لوگ تکڑیاں لے کے پھر رہے ہیں, موازنے کر رہے ہیں, انالیسز کر رہے ہیں, ترازو تول کے پھر رہے ہیں. مصطفیٰ کی عظمت اور شانوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ عطا کیا, وہ عطا کیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, یہ نہ کہو, وہ نہ کہو, صرف ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا محمد کی نسبت بڑی چیز ہے. میرے امتی, اگر عیسیٰ روح اللہ میں پاک پیغمبر کو اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ تو میرے لیے, عیسیٰ روح اللہ کے لیے تو بڑے مقدر آئے. رب نے فرمایا منہم من کلم اللہ. قرآن کی اسی آیت میں جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ میرا ایک شانوں والا وہ نبی ہے جس سے میں نے کلام کیا, ایک شانوں والا وہ نبی ہے جس سے میں نے کلام کیا. آئے ذرا اس موسیٰ پاک سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ, رب نے تیری بڑی عظمت قرآن میں بیان کی, تورات میں بیان کی, تجھے آسمانی کتاب عطا کی, شان والی امت عطا کی, ذرا تیری نگاہ میں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو, واہ میں بتاؤں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مدارج النبوہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. اس تورات کتاب میں تیری اور میری 72 شانیں بیان ہوئی ہیں. تیرے اور میرے اعمال کی وجہ سے نہیں, کملی والوں کی نسبت بڑی چیز ہے, مصطفیٰ کے دامن سے وابستگی کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھی نا یہ شانیں اس امت محمدیہ کی 12 سے 72 صفات پڑھی تو ہاتھ پھیلا دی, باری تعالیٰ یہ شانوں والی امت مجھے, یہ شانوں والی امت مجھے عطا کر دے. حکم ہوا موسیٰ یہ تو میرے پاک پیغمبر کی امت ہے, نبی آخر زمان کی امت ہے, اس نسبت کی وجہ سے تو میں نے ان کو یہ شانیں عطا کی ہیں جو تیری تورات کتاب میں بھی موجود ہیں. تو پھر ہاتھ اٹھایا, دوسری التجا کی, باری تعالیٰ یہ کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ اللہ کا وہ پاک پیغمبر جسے رب نے کہا منہم من کلم اللہ, میرے رسولوں میں سے ایک خاص شان والا وہ رسول ہے جس کے ساتھ میں رب نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے. وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے باری تعالیٰ اگر امت نہیں عطا کرنی تو پھر مجھ عیسیٰ کو بھی, مجھ موسیٰ کو بھی پاک پیغمبر کی امت میں داخل تو فرما, پاک پیغمبر کی امت میں داخل تو فرما دے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے, ایک دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہے جو اس دنیا میں بھی عزت بخشتی ہے. آج مجھ جیسے ایک حقیر ادنا فقیر غریب انسان کو اگر کتریوں پہ اٹھاتا ہے, پروٹوکول دیتا ہے, عزت کرتا ہے تو فقط دامن مصطفیٰ کا صدقہ ہے, دین مصطفیٰ کا صدقہ ہے, مصلی منبر رسول. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, جس کا کھانا زمانے بھر کا, یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, جس کا ہم کھا رہے ہیں اسی کو گیت گا رہے ہیں. اور علی اعلان منبروں پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے. حضرات گرامی, اس نسبت کا حیا کیا کریں, اس نسبت کا پاس کیا کریں, لحاظ رکھا کریں. آپ کے عمل سے, آپ کے قول سے, آپ کے فعل سے, طرز زندگی سے, طرز معاشرت اور تہذیب سے پتہ چلے لوگ دیکھ کے کہیں کہ حضور کا غلام, اس کو مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے. حضرات گرامی, میں عرض کر رہا تھا صاحب کمال صرف وہ نہیں ہوتا جس کو دنیا صاحب کمال کہے, جس کو 10, 15, 20 لوگ ایک علاقے محلے والے یا ایک حلقے والے جانتے ہو. نہیں نہیں, بلکہ صاحب کمال حقیقت میں وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے دامن سے وابستہ ہونے والا بھی صاحب کمال بن جائے, جس کے دامن سے نسبت جس کی ہو جائے وہ بھی عظمتوں والا اور شانوں والا بن جائے. تو آئے میں ذرا وضاحت کر دوں, میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو رب نے جو اعزاز بخشا مصطفیٰ کی نسبت سے ملا, یہ بات میں نہیں کہتا. آئے ذرا صحابہ کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ کملی والے کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. اب مکہ کی ایک وادی سے گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے دوران سفر ایک وادی کے اندر جب جاتے ہیں نا تو رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ عمر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر, عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. وہ عمر فرمایا جس کی ہیبت سے, جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے. وہ کبھی ہیکل, چری دلیر بہادر, عظیم الشان, جلیل القدر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, جس کا نام سن کر دنیا کانپ جاتی ہے, باطل کو سانپ سونپ جاتا ہے. 24 لاکھ مربع میل کا مطلق العنان فرما روا
اور حکمران دلیر صحابی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا ماجرا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس طرح بچوں کی طرح رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یارو چھوڑو اس بات کو۔ جب صحابہ نے اصرار کیا نا، توجہ میری طرف، میں بات ختم کر رہا ہوں، آخر میں بتانا چاہتا ہوں عمر نے کیا بتایا کہ کملی والے کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ عمر نے کہا چھوڑو یار اس معاملے کو۔ جب صحابہ نے اصرار کیا، مجبور کیا نا، تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا چلو بیٹھو یارو، اگر مجبور ہی کرتے ہو، سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ عمر کا بچپن تھا یہ وادی، عمر کا بچپن تھا یہ وادی، میں اس وادی میں بچپن میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، جو عربوں کی ایک ریت ہے، روایت ہے، میں وہ اونٹ چرانے آیا کرتا تھا۔ تو پھر کیا تھا، ایک دن میرا باپ آیا، اس نے میرا امتحان لینے کے لیے کہ عرب کا بیٹا ہے اور عرب کے بیٹے کی چھٹی میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اونٹوں کو رام کرنا جانتا ہے، سدھانا جانتا ہے، تو اس نے میرا امتحان لینے کے لیے 10 اونٹ مجھے دیے اور کہا کہ ان کو سیدھی ایک قطار میں ایک لائن میں کھڑا کر کے، کیا کہا، ایک لائن میں کھڑا کر کے دکھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، میں جب 10 اونٹوں کو کھڑا کر کے آگے جاتا، پیچھے والا ایک سائڈ پہ ہو جاتا، میں پیچھے جاتا، آگے والا ایک طرف ہو جاتا، میں آگے جاتا، درمیان سے اونٹ اس طرف ہو جاتا۔ آخرکار میرے باپ کو غصہ آیا کہ تو عرب کا خطاب کا بیٹا ہے، 10 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا، اونٹ رام کرنے تجھے نہیں آتے، تو نے میری ناک دبو دی ہے۔ اس سے میں آ کر تیش میں باپ نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا۔ آج وہ مجھے وقت اور یہ وقت یاد آیا ہے تو عمر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کملی والے سے نسبت بڑی چیز ہے۔ یارو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ عمر کبھی جس سے 10 اونٹ جو ہیں ایک قطار میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے بغاوت کر سکے، غداری کر سکے، اس کے سامنے اطاعت سے بغاوت کر سکے، غداری کر کے کسی طریقے سے سر موج انحراف کر کے سامنے آئے، مد مقابل بنے، کسی کی یہ جرت نہیں۔ تو میرے دوستو حقیقت یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تو نے خرید کر تو انمول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عظمت و شان کو